الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول نبی الکریم خاتم الانبیاء والمرسلین۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہمارا جو ٹاپک ہے لیکچر کا یہ بڑا اہم ہے کہ تحقیقی رجحانات کے بارے میں ہم نے جائزہ لینا ہے کہ جب ہم علوم اسلامیہ کے اندر تحقیقی رجحانات کا جائزہ لیتے ہیں تو اس کے اندر 5 قسم کے رجحانات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس میں نمبر 1 پہ ہے مفسرین کا تفسیری رجحان، اس کے بعد نمبر 2 پہ آتا ہے متکلمین کا تفسیری رجحان، اور نمبر 3 پہ آتا ہے محدثین کا جو تحقیقی رجحانات کیا ہیں، اور نمبر 4 پہ آتا ہے فقہا کا، کیونکہ فقہا کی بڑی خدمات ہیں اور انہوں نے فقہی طور پہ ریسرچ بھی کی ہے، اور اس کے بعد پھر آتا ہے مورخین کا۔ تو یہ 5 ہو گئے رجحانات۔ تو یہ 5 جو ہم ان میں سے آج 2 یا 3 کا جائزہ لے لیتے ہیں اور باقی 2 کا انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں لیں گے ہم۔ تو آپ کے ذہن میں یہ نقشہ رہنا چاہیے، یہ میں نے ایک نقشہ کھینچ دیا آپ کے سامنے کہ مفسرین، متکلمین، محدثین، فقہا اور فقہا کے بعد مورخین، ان 5 کے ہاں تحقیقی رجحانات کیا ہیں، اور یہ تمام 5 علوم جو ہیں وہ تحقیق کی بنیاد پر آگے بڑھے ہیں۔ تو اس سلسلے کے اندر میں آپ کی توجہ سب سے پہلے لانا چاہتا ہوں مفسرین کی طرف۔ دیکھیے، قرآن مجید کی تفسیر کرنا یہ بہت بڑا ایک علم ہے، اور قرآن کے الفاظ کو کھول کے بیان کرنا جو کہ مفسر کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے، اور قرآن مجید کے علوم کو قرآن سے سمجھ کر، حدیث سے سمجھ کر، اور اس کے بعد اقوال صحابہ اور تابعین کے اقوال سے اس کی وضاحت کرنا، یہ مفسرین کا کام ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کی تفسیر کو اس لیے تفسیر کہتے ہیں کہ یہ لفظی معنی بھی تفسیر کے ہیں، بات کو کھولنا، بیان کرنا۔ یہ آپ پہلے ایم اے میں بھی پڑھ چکے ہوں گے، تو اس لیے میں دوبارہ اس بات پہ زیادہ زور نہیں دیتا کہ تفسیر کے معنی مفہوم تو آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات کو کھول کر بیان کرنا اور ان کو سمجھنا اور سمجھانا۔ تو اب اس میں جو مفسرین کرام ہیں ان کے بھی پھر مختلف ان کی قسمیں ہیں۔ تو تفسیر کے اندر بھی تحقیقی رجحانات جو ہیں وہ مختلف انداز میں پائے گئے ہیں۔ تفسیر بالمعصور، تفسیر بالرائے، پھر اسی طرح سے صرفی اور نحوی تفسیر، پھر کلامی تفسیر، سائنسی تفسیر، اور سائنس کے علاوہ جدید علوم کی روشنی میں بھی قرآن مجید کی تفسیر کرنا، اور اسی طرح سے معاشی، معاشرتی، سیاسی، سماجی، تہذیبی مسائل کے حوالے سے تفسیر کرنا۔ تو قرآن مجید کی جو تفاسیر ہیں ان کی بھی بہت سی اقسام ہیں۔ تو تفسیر بالرائے اور جو تفسیر بالمعصور جو ہے یہ بنیادی طور پہ پہلی 2 اقسام ہیں۔ تو تفسیر بالمعصور جو ہے وہ قرآن مجید کی سب سے محمود تفسیر سمجھی جاتی ہے، کہ جس میں قرآن کی تفسیر بالقرآن کی جائے، قرآن کی تفسیر بالحدیث کی جائے یا سنت سے کی جائے، اور پھر اقوال صحابہ سے ہو اور اقوال تابعین سے، پھر آثار ہیں اس میں۔ تو اب یہ جو رجحان ہے نا، تحقیقی رجحان جو پہلا رجحان ہے، اس میں تو جو مفسرین کرام ہیں انہوں نے تفسیر کے علم کو قرآن اور سنت کی روشنی میں، صحابہ اور اقوال صحابہ کی روشنی میں اس کی تحقیق کی، یعنی اس کی آیات، شان نزول، اسباب نزول، ایک ہی چیز شان نزول، اسباب نزول، ناسخ و منسوخ، ان پر بحث کی، اور ان بحثوں کو انہوں نے تحقیقی انداز میں مفسرین نے بیان کیا قرآن مجید کے اندر۔ اور قرآن مجید کی یہ جو تفسیر بالمعصور ہے یہ سب سے محمود ہے یا عمدہ ہے، اس لیے کہ اس میں جو تحقیق کا رجحان ہے وہ بڑا ہی منضبط ہے، ایک ضابطے کے تحت ہے، جو قرآن مجید، احادیث، سنت اور اقوال صحابہ اور اقوال تابعین اور آثار سے لیا گیا۔ اب وہ جو حوالہ دیتے ہیں وہ تحقیقی حوالہ ہوتا ہے، پہلے قرآن سے، پھر حدیث سے، پھر سنت سے، اور پھر آگے اسی طرح سے اس کے بعد جنہوں نے تفسیر بالرائے لکھی ہے ان کے ہاں تحقیقی رجحان تھوڑا سا مختلف ہے، بدل جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ تفسیری رجحان کے اندر وہ سب سے زیادہ جو زور دیتے ہیں وہ قرآن کی تفسیر بالقرآن کرنے کے بعد اس کے اندر انسانی عقل کو، انسانی فہم کو اور انسانی رائے کو وہ اہمیت دیتے ہیں، اور جو قرآن مجید کی تفسیر بالرائے لکھی گئی ہے ان مفسرین کے ہاں تحقیقی رجحان جو ہے وہ یعنی جو تفسیر بالقرآن کے بعد عقل کے ساتھ ہے اور رائے کے ساتھ ہے، کہ عقل اور رائے کا استعمال جو ہے وہ بھی تحقیق کا ایک اہم شعبہ ہے، اس کو وہ لے کر آئے ہیں۔ ان کے ہاں تحقیق یہ ہے کہ قرآن کی یہ آیت، اس کا شان نزول، اسباب نزول کیا ہیں،
ناسخ و منسوخ کیا ہیں، اور پھر اس کو وہ عقلی رائے کے ساتھ اس کی تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہ عقلی رائے سے تعبیر کرنا بھی تحقیق کا ایک رجحان ہے، جو کہ تفسیر بالمعصور کے مفسرین سے بالکل مختلف ہے۔ یعنی بالمعصور کے مفسرین کی سوچ، اپروچ اور تحقیقی رجحان بالکل مختلف ہے جو لوگ بالرائے تفسیر کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا دونوں کے اندر ایک بہت بڑا فرق ہے اور اختلاف ہے۔ اور اس کے بعد قرآن مجید کی تفاسیر کا جو فقہی انداز ہے، جو فقہی تفاسیر ہیں، ان کا انداز اپنا ہے۔ انہوں نے قرآن مجید کی فقہی تفاسیر کو فقہی آراء کی روشنی میں مرتب کیا، یعنی مسائل کے لیے، احکام کے لیے۔ اور اس میں تحقیق کا رجحان اور مختلف ہو گیا کہ انہوں نے جو احکام تھے وہ آئلی نظام کے تھے، معاشرتی تھے، معاشی تھے، سیاسی تھے، تہذیبی تھے۔ تو جو قانون تھا حدود کا، تعزیر کا، یعنی جو حدود و قصاص کے معاملے تھے، انہوں نے حدود و قصاص کے میں بھی اور آئلی نظام کے اندر بھی، معاشرتی اور معاشی نظام کے اندر بھی انہوں نے فقہا کی آراء پر تحقیق کی۔ یہ کون سی فقہ، یہ کون سا فقی جو ہیں، فقہاء کرام جو ہیں، وہ کیا رائے دیتے ہیں۔ فقہ حنفی کیا کہتی ہے، ان کی رائے کو لکھا۔ فقہ مالکی کیا کہتی ہے، فقہ شافعی کیا کہتی ہے، فقہ حنبلی کیا کہتی ہے، اور اسی طرح سے فقہ جعفری کیا کہتی ہے۔ انہوں نے فقہا کے اقوال کو زیر بحث لا کر فقہی تفسیر کو مرتب کیا۔ اور یہ جو فقہی تفاسیر ہیں، ان میں جو تحقیقی رجحان ہے وہ زیادہ قانونی پایا جاتا ہے۔ وہاں پر یہ قانونی انداز نہیں تھا، لیکن جو تفاسیر فقہی تفاسیر کہلاتی ہیں، ان کی خوبی کہیں، ان کی خصوصیت کہیں، یا ان کے اندر جو علم کا مقام ہے ان کا، وہ قانونی درجے کا ہے کہ نکاح، طلاق، عدت، خلا، اور اسی طرح سے حلال و حرام، محرمات نکاح، رضاعت، وراثت، ان سارے قوانین کو انہوں نے فقہا کی آراء سے تحقیق کر کے بیان کیا۔ اور یہی جو تجزیہ کرتے ہیں ہم تحقیق کے اندر، کہ مختلف آراء کو لیا اور اس میں سے تجزیہ کیا، پھر کس کی رائے بہتر ہے اسے اختیار کر لیا۔ تو ان مفسرین نے اپنی رائے دی تحقیقی انداز میں کہ یہ جو 4-5 فقہا، ان کے شاگرد کیا کہتے ہیں، ان کی رائے کیا ہے، ان کی دلیل کیا ہے۔ اس میں ان کی دلیل بیان کرتے ہیں کہ قانونی طور پر، فقہی طور پر یہ معاملہ جو نکاح کا ہے، طلاق کا ہے، عدت کا ہے، خلا کا ہے، وراثت کا ہے، یا کاروبار کے معاملات ہیں، شراکت مضاربت کے معاملات ہیں، اس میں جو رائے فقہا نے دی ہے ان میں سے کس کی رائے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ تحقیقی رجحان آپ کو فقہی تفاسیر میں ملتا ہے، اور فقہی تفاسیر جو ہیں وہ تحقیقی رجحان کو زیادہ، میری رائے ہے، وہ زیادہ بہتر انداز میں پیش کرتی ہیں۔ یعنی انہوں نے تو انسانی عقل کا جو استعمال ہو چکا ہے، ان کی آراء جو آ چکی ہیں، ان رائے کا جائزہ لینا ہے، اور ایک تحقیق پہلے ہو چکی ہے، اس پر پھر تحقیق کی جاتی ہے کہ کس کی تحقیق بہتر ہے، کس کی رائے بہتر ہے، اور کس نے تحقیق کے اندر دوسرے کی بات کو اپنے سے بہتر قرار دیا ہے۔ تو یہ تحقیقی انداز جو ہے یہ ہمیں فقہا کے ہاں ملتا ہے، ان فقہی تفاسیر میں جو فقہی تفاسیر فقہا کی آراء پر مبنی مسائل کے حل اور احکام کی تفسیر میں بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد ایک اور جو تفسیری انداز ہمارے یہاں وہ کلامی تفسیر، کلام، علم الکلام۔ دیکھیے علم الکلام وہ کلام ہے جو کہ اسلامی عقائد کو مضبوط کرنے کے لیے، اسلامی عقائد کی بنیاد کو درست کرنے کے لیے الہیات پر، اللہ کی ذات اور صفات پر اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر بحث کرتا ہے، تاکہ انسان کا عقیدہ توحید مضبوط ہو جائے۔ اسی طرح سے انبیاء کی رسالت کا اسبات اور ان کی وحی، اور وحی کے بعد ان کے لیے دعوت و جو تبلیغ کا دائرہ کار ہے، اور ان کے معجزات اور ان کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کو دیکھتا ہے اور اس پر بحث کرتا ہے، تاکہ انسان کا، مسلمان کا یا ایمان والوں کا عقیدہ رسالت مضبوط ہو جائے۔ اور اسی طرح آخرت کے بارے میں کلام کرتا ہے، عقائد کے بارے میں، تاکہ جو کافرانہ، ملحدانہ اور مشرکانہ عقائد کے لوگ ہیں ان کو صحیح طور پہ جواب دیا جا سکے۔ علم الکلام جو ہے بنیادی طور پر وہ کفر اور شرک اور الحاد کا جواب ہے، جو کہ علماء نے یا اس وقت کے دانشوروں نے یا مفکرین نے اور اہل علم نے اختیار کیا، تاکہ قرآن کو صحیح طور پر پیش کیا جا سکے۔ تو جو کلامی تفسیریں ہیں اس میں اس پر زیادہ بحث ہے، کلام پر، اور ان کا تحقیقی رجحان یہ ہے وہ کلام میں سے دلائل ڈھونڈ کے لاتے ہیں اس بات کے، اور پھر ان کی نفی کے، کہ جو ملحدین نے یا جو اپنا کافروں نے، مشرکین نے، یعنی جو لوگ کفر اور شرک اور الحاد کے اندر ہیں اور وہ اسلام کے اوپر
اللہ کی وحدانیت کے اوپر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر اور عقیدہ آخرت پر جو انہوں نے اعتراضات کیے ہیں، ان اعتراض کا جواب دلیل کے ساتھ دیا جائے، عقلی طور پہ دیا جائے، علمی طور پہ دیا جائے، اور اسی طرح سے رسالت کے اوپر جو اعتراض ہیں اس کا جواب دیا جائے. تو کلامی تفاسیر کا انداز جو ہے وہ مدللانہ ہے، تحقیقی انداز ہے، اور دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور دلیل بھی ایسی کہ جس سے دوسرے کو جواب مل جائے، اور مضبوط دلیل پیش کرتے ہیں، اعتراض کا صحیح جواب دیتے ہیں، مدلل جواب دیتے ہیں. تو اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کلامی تفسیر کا جو رجحان ہے وہ تحقیق کا جدید رجحان ہے. آج بھی علم الکلام کے ذریعے بات ہوتی ہے، علم الکلام کے اندر جواب دیا جاتا ہے اور دلیل کے ساتھ بات کی جاتی ہے. تو ان کا تحقیقی رجحان جو ہے وہ ان سب سے مختلف، آپ دیکھ چکے ہیں نا، ان چاروں جو تفاسیر ہیں، چاروں کا انداز بالکل دوسرے سے مختلف ہے. پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ہاں تفسیر کا ایک رجحان سائنسی ہے، سائنسی معلومات کے اعتبار سے، سماجی مسائل کے حوالے سے، ان کے ہاں بھی تحقیق کا رجحان بالکل مختلف ہے. سائنسی معلومات پر جنہوں نے تفاسیر لکھی ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جو قرآن مجید ہے یہ تو سائنس کی کتاب ہے، اس میں تو سائنس کے اصول دیے گئے ہیں. انہوں نے قرآن مجید کی جو تحقیق کی ہے اور جو اس کی تفسیر کے اندر سائنسی معلومات دی ہیں وہ بڑی مدلل ہیں. انہوں نے کائنات کی تخلیق کے بارے میں، آسمان اور زمین کی تخلیق کے بارے میں، دریا اور سمندر اور پہاڑ کے بارے میں، اور دیگر تمام جتنی بھی اس کائنات کی تخلیق ہے، اس تخلیق کو انہوں نے سائنسی انداز میں ثابت کیا ہے. اور سائنس تو تحقیق ہے، ریسرچ ہے نا، اور ایسی ریسرچ ہے جو انسانی عقل اور سوچ سے جس کا تعلق ہے. تو اس لیے وہاں ان کا انداز جو ہے وہ دلیل کا بھی ہے اور عقل کا استعمال بھی ہے، اور سائنس سے جو دلیل دیتے ہیں وہ زیادہ مضبوط اور مستند ہوتی ہے. اور سائنسی معلومات کو انہوں نے قرآن کی تفسیر کے اندر جا بجا اس میں بھر دیا ہے. اور بعض لوگوں نے تو یہ بھی کہا اس کے بارے میں کہ یہ قرآن مجید ہے، سائنس کی کتاب نہیں ہے، لہٰذا ہمارے ان مفسرین نے تو سارے دلائل سائنس سے دیے ہیں، اور انہوں نے جو تفسیر بالمعصور کی طرح کوئی تفسیر نہیں لکھی، سائنسی انداز میں لکھی. تو بہرحال اس وقت کیونکہ ہم صرف ایک جائزہ لے رہے ہیں تو اس کے کوئی منفی پہلو بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیے ہر علم کا ایک مثبت پہلو ہے اور ایک اس کا منفی پہلو ہے. تو مثبت پہلو بہت زیادہ یہ ہے، تحقیقی رجحان اس کے اندر بہت زیادہ ہے. جو سائنسی تفاسیر ہیں وہ عقلی بنیاد پر، سائنسی رجحانات کی بنیاد پر جو لکھی گئی ہیں اس میں ریسرچ ٹرینڈ بہت زیادہ ہے، اور ریسرچ کی بنیاد جو ہے انہوں نے سائنس کو بنایا ہے، اور سائنس بھی آج کے دور کے اندر بہترین ریسرچز کر رہی ہیں. اسی طرح سے بعض جو تفاسیر ہیں وہ سماجی، معاشی، معاشرتی، سیاسی مسائل کے حل کے لیے لکھی گئی ہیں. اب ان تفاسیر کے اندر جو انداز ہے وہ تحقیقی رجحان ان کا بالکل مختلف ہے. وہ قرآن سے بھی حوالہ دیتے ہیں، سنت سے بھی لیتے ہیں، فقہا کے اقوال بھی لیتے ہیں، اور پھر عصر حاضر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے جدید جو ہمارے آج کے دور کی تعلیم ہے، آج کے دور کا علم ہے، اور آج کے دور کے جو مفکرین ہیں ان کی آراء کو بھی قرآن کی تفسیر میں لے کے آتے ہیں تحقیقی انداز کے اندر. تو ان کا انداز باقیوں سے مختلف ہے. تو اس لحاظ سے اگر آپ جائزہ لیں تو ہمارے ہاں جو مفسرین کے تحقیقی رجحانات ہیں وہ سب کے اپنے ہیں اور دوسروں سے مختلف بھی ہیں، لیکن کچھ بنیادیں سب کی ملتی ہیں. جو قرآن اور سنت کی تحقیق ہے وہ تو دونوں اپنے اپنے انداز میں کرتے ہیں. جہاں تک بات علم الکلام پہ آتی ہے، عقل پہ آتی ہے، سائنس پہ آتی ہے، فقہ پہ آتی ہے، وہاں پھر سب کا انداز تحقیق مختلف ہو جاتا ہے. تو یہ تحقیقی رجحان ہمیں یہاں پر سمجھ آ گیا، اور ہم اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں محدثین کے اوپر. محدثین کے جو تحقیقی رجحانات ہیں تو اس پہ ہم پہلے بات کرتے ہیں، پھر آتے ہیں متکلمین کی طرف. کیونکہ میرے نزدیک جو ہے قرآن کے بعد جو ہے وہ حدیث کا درجہ ہے. تو محدثین کے اصول تحقیق کیا ہیں؟ محدثین کے اصول تحقیق کے اندر 3 چیزیں بڑی اہم ہیں جسے آپ اپنے ذہن میں رکھ کر پھر محدثین اصول جو تحقیق ہے اس پر ہم بات کریں گے. نمبر 1 اصول روایت، نمبر 2 اصول درایت، نمبر 3 جرح و تعدیل اور علم الاسماء والرجال. یہ آپ 3 بھی کہہ سکتے ہیں اور 4 بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن علم الاسماء والرجال پر ہی تو بحث ہوتی ہے نا، جرح و تعدیل ہے. تو یہ جو 3 بنیادی چیزیں ہیں، یہ بنیادی اصول ہیں محدثین کے ہاں، انہی پر وہ تحقیق کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہے حدیث کا اصول روایت، کہ یہ جو حدیث ہے یہ روایت کے لحاظ سے کیا ہے، اس کو کس راوی نے کس استاد سے روایت کیا ہے. یہ بالکل ایک تحقیق کا بہترین میدان ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے اچھی اور تحقیق ہو نہیں سکتی
کہ ہم سب سے پہلے جب روایت کو لیں تو دیکھیں یہ روایت کرنے والا راوی کون ہے، اس کا استاد کون تھا، اس کا استاد کون تھا، وہ تابعی، وہ تبع تابعی سے بات مل گئی اور پھر صحابی تک بات پہنچ گئی، تو پھر اس طرح سے اس کے یہ راوی درست ہے۔ پھر روایت کو یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے یہ جس استاد سے روایت بیان کر رہا ہے اس کی زندگی میں اس سے اس کی ملاقات بھی ہے، اس کی عمر بھی ہے اور اس کے ساتھ اس کی ملاقات بھی ہے، اور پھر اسی طرح سے روایت جو ہے وہ صحابی تک کیسے پہنچتی ہے۔ اگر اس میں سلسلہ ٹوٹ جائے تو تحقیق کے لحاظ سے یہ حدیث پھر پہلے درجے کی حدیث نہیں رہتی۔ تو اصول حدیث کے اندر محققین جو محدثین ہیں ان کا تو میں سمجھتا ہوں پوری زندگی تحقیق پہ گزری ہے، لیکن اصول اپنے ہیں مفسرین سے بالکل مختلف۔ دیکھیے نا، جو مفسرین کے اصول تحقیق ہیں وہ اور ہیں، جو محدثین کے اصول تحقیق ہیں اس سے مختلف ہیں۔ یہ علوم اسلامیہ کا علم جو ہے یہ یوں سمجھیے کہ یہ ہمہ جہت قسم کا ملٹی ڈائمینشنل ریسرچ ورک ہے۔ یہاں پر ہر فیلڈ کے اندر مختلف اصول تحقیق اپنائے جائیں گے۔ اسی طرح جب ہم روایت کی بات کریں گے تو روایت کے اصول تحقیق اور ہیں، درایت کے اور ہیں۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں درایت کی، اصول درایت۔ اصول درایت کیا ہے کہ یہ جو حدیث کا ٹیکسٹ ہے، یہ جو متن حدیث ہے، یہ کس حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، پھر اس میں کیا صحابی نے اپنی طرف سے کوئی بات اس میں کی ہے یا نہیں۔ تو ہم اسی پہ نقد کرتے ہیں، اسی پہ بحث کرتے ہیں، اسی پہ تحقیق کرتے ہیں یہ حدیث کا تعلق الفاظ حدیث سے ہے یا فہم حدیث سے ہے۔ دیکھیے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں تو ٹھیک ہے، یہ اصول درایت پہلے یہ دیکھتا ہے کہ یہ حدیث کے الفاظ، اس کا ٹیکسٹ، اس کا متن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے اندر ہے، تو یہ تحقیق کر کے ہم ثابت کرتے ہیں کہ یہ حدیث درجہ اول کی حدیث ہے۔ پھر اس کا فہمی حدیث، کیا صحابی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم کو بیان کیا ہے، اور پھر اس کے بعد تابعی نے صحابی کے فہم کو بیان کیا ہے، تو وہ حدیث کے درجے پھر کم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے درایت کے لحاظ سے علم درایت جو ہے وہ انہی اصولوں سے بحث کرتا ہے اور حدیث کے اوپر نقد کرتا ہے، اس کے الفاظ پر، اس کے ٹیکسٹ پر، اس کے مفہوم پر۔ تو یہ درایت کی جو تحقیق ہے یہ بھی بڑا اہم کام ہے، بڑا مشکل کام ہے کہ یعنی حدیث کی درایت کو تحقیق کے اندر ہم اپلائی کریں اور یہ بتائیں کہ ہاں یہ الفاظ یہ بالکل وہی لفظ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے حدیث کا جو بیان کیا جا رہا ہے۔ تیسری چیز ہے جرح و تعدیل۔ ہاں، یہ جرح و تعدیل کے بارے میں پہلے اشارت کیا تھا، لیکن اب یہاں تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ جناب یہ حدیث بیان کرنے والا کون ہے۔ یہ اسماء و رجال میں ہم دیکھتے ہیں اس کا نام کیا ہے، اس کا نسب کیا ہے، اس کے والدین کیا تھے، اس کے اساتذہ کیا ہیں، ان اساتذہ کے یعنی اساتذہ کون ہیں، اس کے تلامذہ کون ہیں، ان تلامذہ کی حیثیت کیا ہے، اور پھر اس کی عدالت، اس کی صداقت اور اس کا تقوی دیکھتے ہیں۔ تو جرح و تعدیل اور علم اسماء و رجال یہ تو بالکل تحقیق کا شعبہ ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ اصول تحقیق کی جو گہرائی ہے وہ اس شعبے کے اوپر جب تک آپ منطبق نہ کریں یہ ان چیزوں کو آپ معلوم ہی نہیں کر سکتے کہ یہ جو راوی ہے، حدیث بیان کرنے والا ہے، راوی حدیث ہے، اس کے حالات زندگی کیا ہیں، اس کا رہنا کہاں تھا، اس کا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ تھا، کہاں پیدا ہوا، کہاں گیا، کہاں چل کر اس نے سفر کیے، کن سفروں کے بعد اس نے حدیث کا علم حاصل کیا، کن اساتذہ سے پڑھا، اس کے ساتھ اس کے دوسرے جو ہے نا کلاس فیلوز، اس کے ساتھ اس کے ہم جماعت کون تھے، کن کے ساتھ اس نے بیٹھ کے درس لیا، اس کے اساتذہ اور اس کے کلاس فیلوز کون تھے، ان کے حالات زندگی کیا ہیں، ان کا معیار کیا ہے، ان کی صداقت کیا ہے، ان کی عدالت کیا ہے، ان کا حفظ کیا ہے۔ ان ساری چیزوں کا جائزہ لینا انتہائی دقیق کام ہے جو علم تحقیق کے اندر ہم کرتے ہیں، اور یہ وہ اصول تحقیق ہیں۔ اگر ہم ان پہ عمل نہ کریں تو کبھی بھی جرح و تعدیل اور علم الاسماء والرجال یہ دونوں مشکل ترین شعبہ جات ہیں علم حدیث کے اندر، اور ان پر جب تک ہم بحث نہ کریں تحقیق کے اصولوں کے مطابق تو ان چیزوں کو معلوم ہی نہیں کر سکتے۔ بلکہ میں تو یہ کہا کرتا تھا حدیث کی کلاس کے اندر کہ جو محدث ہیں، محدثین ہیں، ان کے ہاں سب سے زیادہ اصول تحقیق اپلائی ہوتے ہیں، اور ان کے ہاں تو سائنسی اصول تحقیق ہیں، اور ان کی جو سائنس ہے وہ آج کی جدید دور کی سائنس سے مطابقت رکھتی ہے۔ علم حدیث تو ہے سائنس کا نام، علم یہ وہ سائنس ہے جو سنت کے علم کو دیکھتی ہے، یہ سائنس اب سننا ہے۔ تو اس کے اندر جو اصول تحقیق ہیں وہ اصول روایت کے اندر بھی، اصول درایت کے اندر بھی، جرح و تعدیل کے اندر بھی، اور علم الاسماء والرجال کے اندر بھی، ان تینوں اصولوں میں تحقیق اپنے جدید انداز کے اندر بھی کار فرما ہے، اور قدیم دور کے اندر بھی متقدمین نے بھی اور متاخرین نے بھی انہی اصول تحقیق کو اپنا کر
علم حدیث کو مدون کیا اور محدثین نے ہمارے سامنے حدیث کو پیش کیا، تو تب علم حدیث جو ہے وہ ہم تک پہنچا ہے۔ اب ہم آتے ہیں متکلمین کے ہاں تحقیقی رجحانات کی طرف۔ تو بس یہ میں خالی 2-3 منٹ میں بات کو مکمل کر لیتے ہیں۔ تو متکلمین کے ہاں جو سب سے اہم کام ہے وہ ہے عقلی دلیل کا۔ وہ علم الکلام سے جو بات کرتے ہیں، دیکھیے علم الکلام جو ہے اس کے اندر مختلف پھر بحثیں ہوتی ہیں، تو میں ان ساری بحثوں کا جو خلاصہ ہے نا وہ آپ سے رکھتا ہوں، تحقیقی رجحان ان کا کیا ہے۔ دیکھیے اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں مختلف نظریات پائے جاتے تھے، اور پھر صوفیاء نے بھی اور مفکرین نے بھی دیے، وحدت الوجود، وحدت الشہود پیش کیا۔ پھر اسی طرح سے معتزلہ نے، عاشرہ نے، ماتریدیہ نے، ان سب فرقوں نے، یہ اسکول آف تھاٹ کہہ لیں، انہوں نے قرآن کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں علمی باتیں کی ہیں، علم الکلام کے اندر بحثیں کی ہیں۔ اللہ کی ذات کیا ہے، ہر جگہ ہے، ہر وقت ہے، کہاں ہے، آسمان پر ہے، عرش معلیٰ پر ہے، فسوا جو ہے نا وسب سماوات، کہ وہ آسمان 7 ہیں، ان 7 آسمان کیسے ہیں، اور اللہ کا عرش کہاں ہے، وہ عرش کیسا ہے۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو علم الکلام کے مباحث ہیں۔ اب ان کے اندر بھی تحقیقی رجحان پایا جاتا ہے جو کہ سب سے مختلف ہے۔ یہ دلیل لیتے ہیں قرآن سے اور پھر عقل سے اس کو سمجھ جاتے ہیں۔ بات قرآن سے لیتے ہیں، یعنی قرآن کو بارے میں کہا یہ قرآن خالق ہے کہ مخلوق ہے، اور پھر اس کو قرآن سے ثابت بھی کیا اور عقل سے بھی ثابت کیا۔ تو قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، وہ کلام اللہ ہے، منزل من اللہ ہے۔ اب وہ مخلوق کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، خالق نے اسے بھیجا ہے۔ تو ان کا جو موضوع ہے وہ توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، اور کائنات کی تخلیق ہے۔ ان سب لوگوں نے، سب اسکول آف تھاٹ نے اسی پر تحقیقی رجحان اپلائی کیا۔ سب کے ہاں تحقیق کا بنیادی اصول کیا ہے؟ قرآن، اور اس کے بعد عقل۔ علم الکلام کے اندر عقلی دلیل دی جاتی ہے اور عقل سے ثابت کرتے ہیں۔ انہوں نے کفار کو بھی جواب دیا، مشرکین کو بھی جواب دیا، ملحدین کو بھی جواب دیا، اور غلط عقائد کی نفی کی۔ تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ علم الکلام جو ہے، علم الکلام کے تمام جتنے بھی یہ ہم مکاتب فکر کہتے ہیں، اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں، میں ان کسی کو بھی غلط نہیں سمجھتا۔ میری رائے یہ ہے کہ سب تحقیق کے مختلف رجحانات رکھتے ہیں، یہی تحقیق ہے نا۔ یہ ان میں سے کوئی جو ہے بالکل غلط نہیں ہے، اور کوئی ہم یہ کہہ دیں کہ فلاں سے بہتر ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ تمام جتنے بھی اسکول آف تھاٹ ہیں، وہ معتزلہ کا ہو، عشرہ کا ہو، ماتریدیہ کا ہو، یا اسی طرح وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا ابن عربی کا ہو، امام غزالی کا ہو، ان سب نے جو بات کی ہے نا وہ اپنے تحقیقی رجحانات کے مطابق کی ہے۔ یہ بات عام لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی۔ عام طالب علم یہی سمجھے گا کہ یہ تو بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ نہیں، یہ اختلاف نہیں ہے، یہ تنوع ہے، یہ ڈائیورسٹی ہے، یہی خوبصورتی ہے تحقیق کی۔ آپ دیکھیں، ہم 10 لوگوں کی یہ کلاس ہو، یہ 50 کی کلاس ہو، کیا سب کا تحقیقی رجحان ایک ہوگا؟ سب کی سوچ مختلف ہوگی۔ یہ کہیں گے یہ روشنی ہے، لائٹ ہو، کہیں گا یہ روشنی ہے لیکن یہ اس کے اندر پیدا ہو گیا، نہیں اندر نہیں پیدا ہو رہی، یہ باہر سورج کی روشنی سے ریفلیکٹ ہو کے ہمیں آ رہی ہے۔ اب اس پر 2 آراء ہو گئی، جب ہم تحقیق کریں گے تو اس میں سے جو چیز سامنے آئے گی میری بھی رائے ہوگی اور آپ کی بھی رائے ہوگی۔ تو یہی کام کیا علم الکلام کے اندر۔ علم الکلام کے مباحث جو ہیں وہ دلائل کے ساتھ تحقیق کو پیش کرنے کا نام۔ تو میں یہ کہوں گا تحقیقی رجحان کے اندر علم الکلام کے اندر ایک دلیل ہے، اور اس دلیل کو قرآن سے بھی لیا جاتا ہے اور عقل سے بھی اس کا استدلال کیا جاتا ہے، اس بات کو ثابت کیا جاتا ہے۔ دوسرا رجحان یہ پایا جاتا تھا کہ دوسرے کے جو دلیل ہے یا جس نے پہلے استدلال کیا اس کو رد کر کے ایک نئی دلیل پیش کرنا، یہ بھی رجحان رہا ہے کہ پہلی دلیل کو غلط ثابت کرنا اور اپنی دوسری دلیل کو صحیح ثابت کرنا۔ اس کے بعد تیسروں نے کہا کہ نہیں، یہ جو بات ہے یہ درست نہیں ہے بلکہ یہ بات درست ہے، انہوں نے اس بات کو آگے سمیٹا۔ تو اس طرح سے اگر آپ جائزہ لیں تو تحقیقی رجحانات تینوں کے ہاں، مفسرین کے ہاں، محدثین کے ہاں اور متکلمین کے ہاں مختلف رہے ہیں، اور یہی اصول تحقیق کی خوبصورتی ہے کہ سب کے ہاں تحقیق کے اصول مختلف ہیں، اپنے ہیں، لیکن ہیں اصول تحقیق۔ کوئی بات بلا تحقیق نہیں ہوتی، بلا دلیل نہیں ہوتی، اور جب تک دلیل نہ ہو، جب تک اس کے لیے قرآن اور سنت کو بطور حجت نہ پیش کیا جائے، وہ تحقیق ہو ہی نہیں سکتی۔ تو آج کا لیکچر جو ہے اس بارے میں آپ کو میں نے دیا ہے تاکہ مفسرین کے، محدثین کے اور متکلمین کے اصول تحقیق آپ کے سامنے آ جائیں۔ ان کے رجحانات سب سے مختلف ہیں، سب کے اپنے اپنے، اور سب میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے، اور یہ اختلاف ڈائیورسٹی ہے، یہ تنوع ہے، یہ اسلام کے حصے بکھرے نہیں کرتا بلکہ اسلام کی طرف ہمارے عقیدے کو، ہمارے افکار اور سوچ کو مضبوط کرتا ہے۔
تو اس بارے میں کوئی سوال ہو آپ کے ذہن میں، کوئی کویشچن ہو تو آپ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.